الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک اس پر جو آپ کی طرف اتارا، وما انزل من قبلک اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 ہے. اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے. جیسا کہ پچھلی آیت کے اندر بتایا تھا کہ متقی لوگوں کی کیا صفات ہیں، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پر بات آگے چل رہی ہے کہ وہ لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل فرمایا. اللہ کے رسول پر کیا نازل فرمایا گیا؟ قرآن مجید. اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو کچھ نازل فرمایا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے رسول سے پہلے کیا نازل فرمایا گیا؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. کچھ صحیفے ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے، کچھ صحیفے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور سب سے بڑی بات موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی. روایت کے اندر آتا ہے 4 بڑی کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن. اور اس کے علاوہ جو صحیفے چھوٹے چھوٹے نازل ہوتے تھے، بعض علماء نے فرمایا کہ وہ 104 تھے ٹوٹل ان کی تعداد، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں وہ 300 سے بھی زیادہ تھے. بہرحال ایک ایمان والا قرآن پر بھی یقین رکھتا ہے اور قرآن سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا اس کو بھی حق سمجھتا ہے اور اس پر بھی ایمان لے کر کے آتا ہے. اس آیت میں دو طرح کی لوگوں کا ذکر ہے. ایک وہ لوگ جو ایمان لانے سے پہلے مشرک تھے، بت پرستی کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو ایمان لانے سے پہلے یا تو یہودی تھے یا عیسائی تھے. اہل کتاب کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو یہودی ہوتے ہیں یا عیسائی ہوتے ہیں. تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ جو لوگ پہلے اپنے کسی نبی پر ایمان رکھتے تھے اور ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرتے تھے اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کو پڑھتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے قرآن پر ایمان لائے اور انہوں نے قرآن مجید کی بھی تصدیق کی، ان کے لیے ڈبل ثواب ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ ڈبل ثواب ہے. پہلے پچھلی شریعت پر عمل اور پھر قرآن کے مطابق عمل. ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ڈبل اجر دیا ہے. آج بھی مسلمانوں کے لیے قرآن پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور قرآن سے پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل صرف کس پر ہوگا بھائی؟ قرآن مجید پر ہوگا. پچھلی کتابوں پر عمل نہیں ہوگا. عمل کے لیے قرآن مجید ہی کافی ہے. اس کی 2 وجہ ہیں. پہلی وجہ تو یہ کہ پچھلی جو کتابیں تھیں وہ ایک خاص وقت کے لیے یا ایک خاص قوم کے لیے یا ایک خاص خاندان کے لیے تھی، قیامت تک کے لیے وہ نہیں تھی. اور دوسری بات یہ جو کچھ بھی ان کتابوں کے اندر تھا، وقت بے وقت لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق بہت ساری چیزوں کو اس میں سے ختم کر دیا اور بہت ساری باتوں کو اپنی طرف سے اس میں شامل کر دیا. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو موجودہ تورات، زبور، انجیل ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں سے کون سی بات آسمانی ہے اور کون سی بات انسانی ہے. لہٰذا ان دونوں باتوں کی وجہ سے ان پر عمل نہیں ہو سکتا. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا تھا وہ سب برحق تھا اور ایک خاص وقت کے لیے تھا. عمل قرآن پر ہوگا. اس سے ایک بات اور پتہ چل گئی. دیکھیں یہاں پر ایک لفظ آیا من قبلک، جو کچھ آپ سے پہلے اتارا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں ایمان لانے کا ذکر ہے وہ اس پر ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب پر ایمان لاؤ. ایسا تقریباً 40-50 جگہ آیا قرآن میں. آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے پر بھی ایمان رکھتے ہیں. 3 چیزوں کا ذکر ہے. آپ نبی، آپ سے پہلے کے نبی، 1. 2 آپ کی کتاب، آپ سے پہلے کی کتاب، 2. اور 3 آپ کی شریعت اور آپ سے پہلے کی شریعت. آپ نبی، آپ کی کتاب اور آپ کی شریعت، آپ سے پہلے کے انبیاء، آپ سے پہلے کی کتابیں اور آپ سے پہلے کی شریعتیں. کہیں بھی قرآن کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی کتاب ہے.
آپ کے بعد بھی کوئی نبی ہے، آپ کے بعد بھی کوئی شریعت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے رسول کے بعد کسی نبی کو بھیجنا ہوتا تو اس نبی کا بھی ذکر فرماتے جیسے پچھلے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اس کی کتاب اور اس کی شریعت کا بھی ذکر فرماتے، بلکہ خاص طور سے فرماتے، تاکہ امت کو پتہ چلے کہ یہ قرآن قیامت تک کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اس کے بعد بھی کوئی نبی کوئی کتاب آئے گی۔ قرآن نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، یہ واضح طور پر اشارہ ہے اس بات کا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں اور قرآن آخری کتاب ہے۔ اگر کوئی اور نبی کوئی اور کتاب آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ فرماتے، بلکہ خاص طور سے فرماتے۔ اس سے پتہ چلا کہ ختم نبوت پر اگر کوئی اور دلیل نہ بھی ہوتی تب بھی قرآن مجید کا یہ طرز کافی تھا ختم نبوت کے لیے، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیں فرمایا یوقنون، یہ نہیں فرمایا یؤمنون۔ اب عربی کا طرز دیکھیں، ہم لوگوں کو عربی نہیں آتی، اس سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، کاش ہمیں عربی آتی تو ہم قرآن کا طرز سمجھتے۔ یہاں پر یؤمنون فرمایا، یؤمنون کے مقابلے میں تکذیب آتی ہے، جھٹلانا، اور یوقنون کے مقابلے میں شک اور شبہ آتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو جھٹلا دیتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جھٹلاتا تو نہیں ہے لیکن شک میں پڑ جاتا ہے۔ تو آخرت ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں جھٹلانا تو دور کی بات، شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیں لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے دنیا میں کتنے بھی قانون بنا لیجئے، ان قانون کا ہمیں دو طریقے ملتے ہیں۔ نمبر ایک، یا تو لوگ دنیاوی سطح پر ان قانون سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے، لیکن جہاں قانون کے دائرے سے باہر آ گئے، اپنی ذاتی زندگی میں آ گئے، تنہائی میں آ گئے، تو آپ ان کو معلوم ہے دنیا کی کوئی گورنمنٹ یا قانون ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ اپنی تنہائی میں جیسے مرضی زندگی گزارے۔ اور بہت سے لوگ وہ ہیں جو اتنی قانون شکنی کرتے، اتنے قانون توڑتے ہیں کہ بار بار پکڑے جاتے ہیں، بار بار پٹائی لگتی ہے، پٹتے پٹتے پٹائی کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی ڈنڈا کوئی قانون نہیں ڈراتا، ان کو عادت ہے پٹنے کی، ان کو عادت ہے پکڑے جانے کی۔ تو دنیا کے قانون کے ذریعے سے یا تو بندہ بالکل ڈھیٹ ہو جاتا ہے، یا ذرا سا موقع ملتا ہے یا سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو انسان کو اس کی تنہائیوں میں، اس کی خلوتوں میں اس کو ویسے ہی رکھے جیسا کہ وہ اجتماعی زندگی میں رہتا ہے۔ صرف آخرت کا کانسیپٹ ایسا ہے کہ جس کو بندہ سوچ کر اپنی ذاتی زندگی، اپنی تنہائی کے اندر بھی بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اس کو خیال ہے اس بات کا کہ اگر میں کوئی کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بندہ بہت، آپ دیکھیں جون جولائی کے مہینے میں آج کل روزے آتے ہیں، جون میں، جولائی میں، اپریل میں ایسے روزے آتے ہیں، اور سخت گرمی میں روزہ آتا ہے، روزہ بھی لمبا ہوتا ہے۔ اب بندہ اگر چاہے اکیلے میں فریج کھول کے کولڈ ڈرنک پی سکتا ہے، روزہ پی سکتا ہے، لیکن کس چیز نے اس کو روکا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خوف میں۔ اگر یہاں پر دنیا میں قانون بنا دیے جاتے، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یہ قانون بن گیا تو لوگ سوچتے ہیں جہاں قانون ہو سکتا ہے وہاں تو خیال، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، لوگ ہائی وے پر، سڑکوں پر ہیلمٹ پہنتے ہیں چالان سے بچنے کے لیے، گلیوں میں اتار دیتے، تو پتہ چلا ہیلمٹ حفاظت کے لیے نہیں پہن رہا ہے، قانون پر پابندی کے لیے نہیں پہن رہا ہے، بلکہ اس قانون کو فالو نہ کرنے کے چکر میں جو چالان کٹے گا اس سے بچنے کے لیے پہن رہا ہے۔ ایک خدا کا خوف اور آخرت کی یاد ہی ایسی چیز ہے جو بندے کو تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا کر زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتی ہے، دوسرا کوئی طریقہ اور دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پہ یقیناً فرمایا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کر آئے گی، اللہ علیہ کی توفیق۔